وآل طيبين طاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ پروگرام معین کیا گیا ہے اور مجھ کو دستور دیا گیا ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جو بھی حضرات میری بات سن رہے ہیں ان کی خدمت میں آرائش اپنے پیش کروں. تو ماہ رمضان کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے کے متعلق ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے بعد روزے کے ذکر کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کے لیے فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کی صفات یہ ہیں کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور واضح دلیلوں کے ساتھ ہے ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز دینے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر، اب تم لوگ میں سے جو بھی اس ماہ رمضان کو پالے فلیصم ہو، اس مہینے کو روزہ رکھے. خوب اس کے بعد اس کے متعلق روزے کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. میں اپنے بحث کو جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہیں سے لے جا رہا ہوں. ہمارے پاس عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم معارف اسلامی، یعنی اسلامی اصول یا ایسی چیزیں جو کو ہم جاننا ضروری ہو، اس کے لیے ہماری کوشش نہیں ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو زحمت دے رہا ہوں جو بنیادی چیز ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ میں اچھی طرح سے آپ کو متوجہ نہیں کر سکوں، لیکن جو میری فہم میں ہے وہ میں آپ کی طرف خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پروردگار عالم کا خطاب ہے، اور اس عنوان سے کہ اے مومنو، یعنی خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو ہے. اب پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنوا، یا اس لفظ کو میں تبدیل کر دوں جو ہمارے پاس عام رائج ہے، اس انداز سے کہہ دوں کہ اے مومنو. تو یعنی اے وہ جو ایمان لائے، وہ اتنی زحمت کو چھوڑ کے ہم پروردگار عالم خطاب کو ان لفظوں میں اے مومنو. اب ایمان کیا ہوتا ہے، پھر اس کا صاحب جو ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کہ اس میں کوئی ایمان کس پہ لائے ذکر نہیں ہے، تو یہاں سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مومنو جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی مجھ پہ ایمان رکھتے ہو. اب یہاں سے پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو گیا، جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہو ان سے مخاطب ہے. پروردگار عالم
کا خطاب ان سے ہے جو خدا یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، بس اللہ پہ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ ہمارے پاس الجھنا اور باتیں بنانا بہت ہے، ہم الجھتے ہیں بہت ساری باتوں میں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بات ہے، اس بات کو واضح بھی ہے، اس واضح کے میں ان میں شبہات ڈالتے ہیں، اور جو جب شبہات ڈالتے ہیں تو واضح چیزیں ہم سے گم ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو فلسفی زبان میں کہتے ہیں القاء شبہہ، یعنی وہ شبہ ڈالتے ہیں، تو شبہ ڈالنے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے خاصے لوگ پھر اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ چیز واضح ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو شبہ ڈالنے کی بات عرض کر دوں کہ ہماری باتیں بھی جو ایسی ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ خدا آیا اور اس نے مجھے آگے بتایا کہ میں نے نیاز کی اور بکرا ذبح کیا، تو پھر میں نے کسی کو کہا کہ بھائی ہم بکرا نیاز کر رہے ہیں تو آپ بھی کھا لیجئے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام کے بغیر جو چیز ہو ذبح کی جائے وہ جائز نہیں ہے، آپ لوگ امام حسین کے نام پہ اس کو ذبح کر رہے ہو، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے اس بندے خدا سے پوچھا، میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے تو اس کی خبر لیا ایسی کہ وہ نیاز کا منکر ہے، وہابی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ باتیں گڑبڑ ہے، یہ خبر لینا نہیں ہے بلکہ اپنی خبر خراب کرنا ہے۔ میں نے کہا بندے خدا، اس کو تم پکڑتے، اس کو لا کے کہتے آگے دیکھو ہم بکرا کیسے ذبح کر رہے ہیں، جب چھری لے کے ہم اللہ اکبر بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں یا حسین کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ اگر تم اس کو کہتے بندے خدا ہم اللہ کے نام پہ ہی ذبح کر رہے ہیں، تو یہ تم اس کو کھٹ سے اس کو کہاں لے گیا؟ اس نے کیوں غلط سمجھا یہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی نذر ہے تو یہ نذر جو ہے وہ اسی کے نام پہ تم ذبح کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے پاس تو عام چلتا ہے۔ بھائی آپ میرے پاس مہمان آ گئے، میں باہر مرغی ذبح کر رہا ہوں، مجھے گلی میں آدمی ملا کہ بھائی وہ خیریت تو ہے، مرغی ذبح کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نہ کس کی ذبح اس کے لیے کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی آپ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہوں، اس کا یہ تو مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم وہی اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہوں، لیکن کہ یہ کھلانا کس کو ہے؟ میرے دوست ہیں جو مہمان ہیں میں ان کو کھلا رہا ہوں، تو یہ اس میں تو لیے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے میں اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہوں، اللہ کو ماننے والے حسین کے والے مومنین ہیں ان کو کھلاتا ہوں اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کو پسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس میں کوئی کیا حرج ہے۔ اس وجہ سے ہم باتوں میں شبہ ڈال دیتے ہیں اور بجائے ایک صحیح کام کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ رنگ بھی ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے تئیں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کچھ طے کر لیا ہے وہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں جو ہے ہمارے پاس حقائق کچھ ہے، اب بولتے کچھ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو پھر ہمارے پاس ممبروں پہ بحثوں میں بات چلتی ہے کہ عقیدہ مقدم ہے یا عمل مقدم ہے، توجہ نہیں، ہمیں پاس یہ بحث چلتی ہے۔ اچھا جب یہ چلتی ہے تو عقیدہ مقدم ہے یا عمل مقدم ہے؟ اچھا ہمارے پاس مومن اس کو کہتے ہیں جو عقیدہ رکھ لے، عمل سے کوئی وابستگی نہیں ہے، جو عقیدہ رکھ لے بس وہ مومن ہے، عمل سے کوئی وابستگی نہیں، حتیٰ ایمان کی معنی بھی یہی تک ہے کہ جو عقیدہ رکھے۔ سوال یہ ہے
کہ یہ عقیدے کی معنی کیا ہے؟ مجھے دے سکتے ہیں کوئی جواب؟ عقیدے کی معنی کیا ہے؟ نہیں جواب دے رہے. کیا دے رہے؟ مثلا عقیدہ رکھتا ہوں اللہ پہ، یعنی کیا؟ میں نہیں ایمان لاتا ہوں یعنی کیا؟ آخر اس کا مفہوم ہوئے گا نا. میں عقیدہ رکھتا ہوں، عقیدہ لفظ کو اگر پھاڑیں بیٹھ کے، عقیدہ عقد سے ہے. عقد گانٹھ ہے. گانٹھ ہے ایک دل کا اور قلب سے ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، اس وجہ سے تسلیم کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عقیدہ کہہ دیتے ہیں. توجہ یا نہیں؟ پس توحید پہ خدا پہ عقیدہ ہے، یعنی تسلیم کی حد اتنی گانٹھ سخت ہے جو ایمان کے درجے پہ پہنچتی ہے. یعنی یہ ہمارے عقائد میں ہے، یعنی عقائد میں یعنی اتنا سخت تسلیم کرتے ہیں. اچھا اب تسلیم کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہاں آ کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ساری چیزیں ہماری، مثلا ایک شخص ہے، مثلا ابھی کوئی عہدہ ہے ان کے پاس، کوئی اس کو عہدہ ہے، تو میں اس فرد کو مانتا ہوں، اس عہدے کو مانتا ہوں. کبھی تو ہوتا ہے کہ کیسے میں اس فرد کو اس عہدے کا لائق نہیں سمجھتا، میں مانتا بھی نہیں اس عہدے کا. میرے ساتھ ہے، میری بات سن رہے ہیں تو میں اس عہدے کا لائق بھی نہیں سمجھتا اور اس کو میں یہ مانتا بھی نہیں ہوں. یعنی اس عہدے کو نہیں مانتا، فرد کو مان رہا ہوں لیکن عہدے کو نہیں مان رہا. اور عہدہ صفت ہوتی ہے. عہدہ کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے. اور کیا ہے عہدہ؟ مثلا آپ پرنسپل ہے تو ایک صفت ہے آپ کی پرنسپل. استاد ہے، استاد ایک صفت ہے. تاجر ایک صفت ہے. توجہ ہے نہیں؟ تو یہ ہر ایک صفت ہے. اسی طرح صفت بھی ہے. اسی طرح سے ذات الہی خدا کو مانتے ہو، عقیدے کے ساتھ مانتے ہو، یعنی وہ اوصاف، وہ صفتیں، وہ عہدے، دوسرے لفظوں میں ابھی صفتوں میں بھی آپ لوگ پھنس نہ جائیں. صفتوں یعنی وہ عہدے، وہ مقامات، وہ حیثیتیں جو اس کی ہیں، وہ بھی مانتے ہو یا فقط ایسی مانتے ہو؟ ارجن لازمی ہے کہ وہ بھی ماننا ہو. تو جتنی حیثیتیں ہیں، وہ جتنے عہدے ہیں، ان کو بھی مانو، تب جا کے آپ کا ماننا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بعض صفات کو حتی مان لیں، اچھا بعض کے منکر بھی ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے نہ ماننا بھی ہو. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اچھا اب آئیے، میں آپ کو تھوڑا زحمت دے تو ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ اب آئیے، سہیل بھائی نے کہا تھا وہ ذرا بتا بھی دینا، وہ بیچ میں ضمن میں آپ بات گئی. پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد خدا نے یہ فرمایا کہ میں جب اس میں روح پھونک دوں تم سجدہ کرنا. ٹھیک ہے؟ اس بات کی طرف توجہ دے رہے یا نہیں؟ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ کس کو؟ آدم کو. آدم فرد نہیں ہے، یعنی انسان کو. ہاں ماڈل ہے تمہارا وہ، یعنی قوت، فرشتوں کی قوت کو انسان کی عظمت کے سامنے جھکانا ہے. جب ملائکہ نے جب حکم دیا تو سجدہ کر لیا انہوں نے. ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. میرے ساتھ ہے؟ کیا کیا؟ اچھا اب مجھے سوال ہوتا ہے کہ ابلیس اللہ کو مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے. وہ فوراً سجدے سے انکار کرتا ہے. تو خدا کہتا ہے تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. یعنی میں نے ہاتھوں سے خلق کیا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوزیشن کو، اس کی حقیقت کو بھی میں جانتا ہوں. یار یہ اس کو بنایا ہی میں نے ہے. آپ جب کہتے ہیں نا اس چیز کو بنایا ہی میں نے ہے، کہ جانتے ہو کہ میں نے بنایا ہی اس کو میں نے ہے، یعنی اس کے ہر ذرے ذرے سے میں واقف ہوں.
توجہ یا نہیں؟ میں کہتی یعنی میں اس سے واقف ہوں، تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، اب دوسرے لفظوں میں اب بات دو ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے. اچھا پھر جب خدا نے کہا سجدہ کرو، سجدے سے انکار کیا اس نے. تو ان کا اقرار کرتے ہوئے دیکھو کیا ہے، خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. وخلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا. میں ان بحث میں نہیں جاتا. کیا میں نہیں جاتا اب نار کیا ہوتی ہے، عرض کر رہا ہوں مٹی کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پھر اگر ایک دو دن میں ان کی خاصیتوں کی طرف بھی آپ کو متوجہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی میں لسٹ بنا سکا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تو تم نے کہا کہ وہ آگ کیا ہے، جواب نہیں دیتے آپ. آگ کیا ہے؟ بھڑکتی ہے، شعلے دیتی ہے، اوپر جاتی ہے. یہ پڑی ہوئی زمین مٹی جس کو آپ کچھ نہیں کہتے، وہ جو اتنا بھڑکنے والی چیز کو اس کے سامنے جھکاتے ہو. یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ آگ بھڑکنے والی چیز ہے. تو آگ میں جو شعلے ہیں بھڑکتے ہیں، تو وہ اس کو مٹی پڑی ہوئی چیز کو اس پہ جو اس کے سامنے خلقتہ من طین، یہ پڑی ہوئی چیز اس کے سامنے جھکاتے ہو. تو خدا نے کیا کہا؟ ابا. شیطان نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا. انکار کے ساتھ استکبرا. کیا کیا؟ استکبرا، خود کو بڑا بنا لیا، خود کو بڑا بنا لیا. اب یہ بڑا بنا لینا، توجہ یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں اس کی مثال یوں دے دوں آپ کو. آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آپ کی بات کو ایسا بڑا بن کے آپ کے سامنے، یہ بچہ آپ کے سامنے بڑا ہو کے بڑا بن کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ استکبرا. ابھی بڑے بن کے باتیں کرتے ہو میرے سامنے، آپ لوگوں کو کتنا برا لگتا ہے. تو یہ استکبرا، یہ بڑا بن کے باتیں کر رہا ہے، جبکہ مخلوق ہے، جبکہ اللہ کے تو خالق مانتا ہے. توجہ یا نہیں؟ لیکن یہ بڑا بن کے سامنے بات کرتا ہے اور انکار کرتا ہے. توجہ. تو کیا ہوا یہاں میں نے جو آپ کو ایک مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں وہ اچھی طرح سے آتی ہے، اس وجہ سے پھر میں اس مثال کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، آپ کو پرہیز بھی دیتا ہے آپ کو. آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، جانتا بھی ہے ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور اس کے احکام جو ہیں ہمارے لیے، آپ جو دوسرا لفظ آمریت یا ڈکٹیٹریت، وہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اور ہماری جسم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز ہم کو دی جائے. توجہ یا نہیں؟ اب اسی ڈاکٹر کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ، تم حقائق کو جانتے نہیں، دوا کیسی ہے، تم کو بیماری کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں جانتے، یہ دوائی ہوگی تم پہ کیا اثرات ہوں گے وہ بھی نہیں جانتے. لیکن نہ جانتے ہوئے، توجہ یا نہیں، آپ آگے آ جاؤ گے یہ دوائی کیوں دی تم نے؟ نہ جانتے ہوئے آپ ایک غرور میں اس قسم کی بڑائی شروع کر دیں، تو ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا ڈاکٹر ہو؟ یعنی اتنی میری لیول پہ آ گئے ہو کہ ڈاکٹر ہو؟ آپ کہو گے نہیں تو بولتے کیوں ہو؟ توجہ یا نہیں؟ اس وجہ سے یہ گوہر انسانی کو اور حقیقت انسانی کو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں نورانیت انسانی کو ابلیس نہیں سمجھ سکا. اس نے مٹی کو ہیچ سمجھ کے، پست سمجھ کے
عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہاں بڑائی اور آگ کو بھڑکتا ہوا وہ ایسے شعلے ور ایک چیز سمجھ کے اس کو انکار کر دیا. توجہ یا نہیں؟ جبکہ توحید میں تسلیم محض ہے. توجہ یا نہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی خدا کو ماننا، خدا کے سامنے تسلیم محض ہونا. ایک معمولی ڈاکٹر کے پاس بھی آپ تسلیم محض ہو جاتے، موسٹ اوبیڈینٹ بن جاتے ہو. ایک معمولی افسر کے پاس بھی ایسے بن جاتے بول نہیں سکتے ہو. توجہ یا نہیں؟ لیکن جب اس ذات کو عیش کمال کے ساتھ تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اب تو بات کرنے کی کوئی بات ہی جواز ہی نہیں رہتا. توجہ یا نہیں؟ تو کیا ہوا؟ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے اس خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب یہاں اگر میں ایک لفظ کہہ دوں کہ خدا کی نظر میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو اس کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا اس کو شیطان کہتا ہے، لعنتی کر دیتا ہے. توجہ یا نہیں؟ اب یہاں انسان اس کی مخلوق کی عظمت کا مسئلہ تھا، یعنی شیطان نے آ کے عظمت انسانی کا انکار کیا اور عظمت انسانی کا جو پہلا منکر تھا وہ ابلیس ہو گیا. تو ہے نہیں، اس پہ لعنت کر دی. تو یہاں سے ایک تو ہے یہ احسن خلق پروردگار عالم کی، دوسرا یہ کہ خود خدا کے سامنے، یعنی جو تمہیں علم بھی نہیں ہے اور جو خدا کو ماننا اس قسم کا خالق ہے تو عالم بھی ہے، عالم بھی ہے تو رازدان بھی ہے، حقائق اشیاء کو بھی جانتا ہے. آپ نہیں جانتے حقائق اشیاء کو. جانتے ہو حقائق اشیاء کو؟ نہیں جانتے. آپ مجھے جانتے ہو؟ نہیں جانتے. میری شکل کو جانتے ہو، میری صورت کو جانتے ہو، میں آپ کی شکل و صورت کو جانتا ہوں، لیکن میں آپ کے ارادوں کو نہیں جانتا، آپ کی ذہنیتوں کو نہیں جانتا، آپ کے عرض کر رہا ہوں حقیقت کو میں نہیں جانتا. دنیا میں ایسے ہی ہے، ہم سب لوگ حقائق کی طرف نہیں جاتے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں خود بنایا ہے، اس کا ذرہ ذرہ میں نے بنایا ہے، سب چیز میں جانتا ہوں. تو یہاں تو سب قلم ٹوٹ گیا، جو وہ کہے ویسا ہی کرنا ہے. تو ایمان کے لیے تسلیم ہونا بھی ضروری ہے. یعنی خدا ایک توحید کو ماننا، توحید کو ماننا ایک یعنی کیا؟ توحید کو خالق، تو وہ تو شیطان نے اقرار کیا، تو یعنی معلوم ہوا خالق ماننا کافی نہیں ہے. اگر آپ لوگ رات دن اس میں پڑے ہوتے ہمارا خالق کون ہے؟ میری بات نہیں سن رہے آپ لوگ. ابھی دیکھو آپ لوگ سو گئے کیا؟ میری بات نہیں سن رہے ہیں. ابھی کیا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ. اب آئیے، یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ کو ماننا ایسے. قرآن میں ہے کہ پیغمبر کو خدا فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک ہے نا، یہ جو مشرک ہے، اب مشرک کی معنی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کل. یہ جو مشرک ہے ان سے جا کے پوچھو خدا کیا عبارت فرماتا ہے؟ لَإِنْ سَأَلْتَهُمْ. یہی مشرک لوگ جو ہیں، اگر تم ان سے جا کے پوچھو من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے خلق، پتہ ہے مشرک کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ سب تم کو جواب دے گے کہ اللہ. یعنی خالق ہونے خدا میں انکار نہیں ہے کہ خدا خالق ہے، خدا ہے میں انکار بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشرک ہے. خدا کو مانتا بھی ہے، خالق بھی مانتا، پھر بھی ابلیس ہے. توجہ نہیں. اب یہاں سے آپ کو توجہ دینی پڑے گی کہ خدا کو عرض کروں اس طرح سے مانے کہ خدا کے جتنے اوصاف ہیں ان اوصاف کے ساتھ، ان عہدوں کے ساتھ خدا کو مانے. توجہ یا نہیں؟ تو مانے. تو اب یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا توحید تشریعی، قانون گزار کون ہے؟ خدا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں قانون کو نافذ کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی خدا ہے. اب یہاں سے ایک بات کرتا ہوں کہ
یہ اب آپ پوچھیں گے کہ اب یہاں سے ایک معنی کہہ دوں میں کہ توحید عبادی ہے. یہ نہیں توحید عبادی معنی کیا کہ عبادی کی معنی ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں. ابھی اس پہ بھی کل میں کچھ آرائز پیش کروں گا. ہم پھنس جاتے ہیں تو مثلا آپ آ جائیں, آپ اپنے وجود کو بھی تصور کر لیں. آپ کا گھر ہے, ہاں, جاب ہے, عبادتیں ہیں, غریب پروری ہے, مخلوق دوستی ہے, انسان دوستی ہے, ظلم سے نفرت ہے, بھلائی سے محبت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لے, کیا کسی ایک چیز کو پکڑ لے, ضد اسلام ہے. ایسا اسلام نہیں بنتا. مثلا آپ عبادتیں کرو, عبادتیں کی معنی بھی خود کرتے ہو. عبادت کی معنی خود کیا کہتے ہیں؟ یہی تسبیح پڑھنا, یہی نمازیں پڑھنا, رات دن اسی میں لگے رہو. نہ بیوی کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, نہ گھر کا پتہ, نہ کمائی کا پتہ, نہ کھانے کا پتہ, نہ پڑوسی کا پتہ, نہ مظلوم کا پتہ, نہ ظالم کا پتہ. تم کیا ہو؟ تم ہو کیا آخر پھر؟ یہ تو بتاؤ, یہ کیا ہو؟ فقط سجدے کیے جا رہے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ میں بہت بندہ میں عبادت گزاروں, یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن انسان خلق اس لیے کیے کہ فقط میری بات مانے. کیا عبادت کرے؟ مانا کیا؟ ہاں, کس کی مانے بات؟ خدا کہتے ہیں میری بات مانے, یعنی اور کسی کی بات نہیں مانے. میں کیوں؟ وما خلقت, میں نے خلق کیا نا, میں نے خلق کیا ہے. میں نے خلق کر کے ایسے دے دیا تم کو, دوسروں کو ایسے چلے جاؤ, دوسروں کی اطاعت کرو. میں ایک جس طرح سے ہم کہتے ہیں ہم نے بچہ جنا ہے, بچہ بڑا بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے خلق کیا ہے, وہ پال بھی سکتا ہے. توجہ یا نہیں؟ تو وہ تمہارے لیے پالنے کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے. تو تم میری اطاعت کرو گے تو اس وسائل تم کو فراہم ہو جائیں گے. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت ہے, یہ توحید عبادی ہے. اور پھر یہ عبادت کرنا بھی خود محض خدا کے لیے ہے. اب ہمارے پاس پھر مسئلہ آتا ہے, میں دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہاں, پھر ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے جس طرح میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں, شبہات پیدا کرتے ہیں. اور پھر شبہات پیدا کرتے ہیں, اور پھر ہم لوگ تو پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں اتنے, وہ سادے سودے ہیں. وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگ تو بہت ہے نا, وہ معمولی باتوں پہ. تو عبادت کس کی ہے؟ محض خدا کی, محض خدا کی, اور کسی کی نہیں. ہاں, ایاک نعبد, ایاک نستعین کو چھوڑو, ایاک نعبد. عہد کر رہے پروردگار کو تیری ہی مانیں گے بس, اور کسی کی نہیں مانیں گے. نہیں ہو میرے ساتھ؟ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بات ہے. اگر طے کر لو تیری ہی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. کیا تیری ہی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے عبادت, یہ توحید عبادی ہے کہ تیری ہی ماننے اور کسی کی نہیں ماننے. ایاک نعبد, تیری ہی مانیں گے اور کسی کی نہیں ماننے. ٹھیک, اب یہاں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ پڑھ دو پھر یہ نبوتیں کیا ہے, پھر یہ امامتیں کیا ہے, پھر یہ خلافتیں کیا ہے, پھر یہ دنیا کے کام کیسے چلیں گے. کہا یہ سب اس کے اذن کے بغیر اگر ہوں سب ناجائز ہے. نبی کو, یہ بھی میں اگر موقع ملے گا پھر بولوں گا, نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ نے کہا اس کی بات مانو. امام کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اور تو چھوڑو, بیوی پہ
حکم چلاتا ہے مرد، توجہ نہیں، وہ حکم آتا ہے کیوں؟ وہ تم کون ہو بیوی پہ حکم چلانے والے؟ تمہارے پاس عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ بیوی پہ حق ہے کہ یہ شوہر کا اتنا مانے، بچہ باپ کا مانے، یہ باپ کا بھی حد معین ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، ورنہ کیوں مانوں باپ کی بات؟ ایاک نعبد کی معنی ہے کہ تیرے ہی مانیں گے۔ اللہ نے ایک لمٹ پہ باپا کی اجازت دی ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، لیکن یہ ابا مجھے کہے کہ جو چوری کر کے آؤ، میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ابا کیا ہوتا ہے؟ اصل تو میرا مالک وہی ہے، تو میں تو اسی کی مانوں گا۔ مجھے اس نے اجازت نہیں دی ہے کہ ابا کی اطاعت اس حکم کی کروں، تو ہر وقت وہی ہے۔ بس اللہ کو ماننا ان تمام عہدوں کے ساتھ ضروری ہے، اور تبھی جا کے مومن بنتا ہے۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اور ہمارے پاس اب شبہ ڈالتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ عبادت کی معنی بھی کریں گے، اب شبہ ڈالتے ہیں۔ شبہ یوں ڈالتے ہیں، میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، میں چوما زری کو، کھٹ سے آ گیا کہ مشرک بن گیا، کیا کیوں تو نے اس کی عبادت کی؟ میں پیغمبر کی زری کو چوما کہ تم نے اس کی عبادت کی، تو عبادت کی معنی یہ ہے۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو معنی میں کل کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک فقط لائن کیا تھوڑا سا مخمسے میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو چومتے ہو یا نہیں؟ چلو یہ مشرک کہنے والے، جو مشرک کہنے والے ان سے بھی پوچھو، بیٹے کو چومتے ہیں یا نہیں؟ بیٹی کو چومتے ہیں یا نہیں؟ پھول کو چومتے ہیں یا نہیں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو چومتے ہیں۔ کیا جو چیز اچھی لگے، جس کے یعنی یہ چومنا ایک اظہار محبت ہے، کیا یہ اظہار محبت عبادت ہے؟ کیا کسی چیز سے میں اظہار محبت کروں، محبت ہے کیا کہ اللہ سے محبت کرو، پیغمبر سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، توجہ یا نہیں؟ لیکن میں اظہار محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں چوموں، تو کیا یہ اظہار محبت میرا عبادت ہے اس کا؟ ہمارے علماء میں سے تھے آغا عبدالحسین شرف الدین الموسوی، لبنان کے تھے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ کنگ آف سعودی عربیہ کے پاس گیا، پتہ نہیں کون سا تھا بادشاہ، وہاں گئے تو وہ ایک تحفے میں ہدیہ جو تھا وہ ایک قرآن تھا، وہ اس بادشاہ کو پیش کیا اس وفد نے۔ تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس قرآن کو چومنا شروع کیا۔ تو یہ آغا عبدالحسین شرف الدین نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چوم رہا ہوں۔ کہا کہ یہ تو آپ کھال چوم رہے ہیں، کیونکہ کھال کی بنا جلد تھی نا قرآن پہ۔ کہا یہ تو آپ کھال کو چوم رہے ہیں۔ کہا کہ جی نہیں، میں کھال کو نہیں، میں قرآن کی محبت سے جو اندر ہے اس میں، اس کو چوم رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ شرک نہیں ہے جو آپ کھال کو چومتے ہیں، یہ تو شرک نہیں ہے۔ کہا کہ شرک ہے، میں قرآن کی محبت میں چوم رہا ہوں۔ کہ کہا کہ پھر ہم بھی پیغمبر کی محبت میں اس کی زری کو چومتے ہیں، تو ہم کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ تو کسی محبت کے اظہار کے لیے چومنے کو کیا بدعت کیا کہتے ہیں کہ شرک کہہ دے، عبادت کہہ دے اور شرک کہہ دے؟ یہ پھر عرض کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں میں، خلاصہ یہ ہوا، بس مومن بننے کے لیے نہیں ہے فقط اللہ کو ماننا، اللہ کو معبود ماننا ہے، اللہ کو قانون گزار ماننا ہے، اللہ کو حاکم ماننا ہے، اللہ کو قانون نافذ کرنے والا ماننا ہے، اللہ کو قانون، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آپ نے پیغمبر نے خود کیا فرمایا ہے، ان کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ لا ينطق عن الہوا،
یہ ایسی ہستی ہے جس نے خود کو مائنس کر دیا ہے. کیا؟ خود کو مائنس کر دیا. ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہی ہو وہ بولتا ہے، یعنی خود کو مائنس کر دیا، اتنا ہے. یعنی خود کوئی چیز ہی نہیں، اس حد تک پہنچو جو کچھ ہے وہی کہتا ہے. یہ تسلیم، یہ ہے عبادت. توجہ نہیں؟ بس فیض ایسے نہیں ہے کہ مفت میں ہم ایک نعرے لگائے مومن بن جائیں اور یہ کہہ دے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور مان جاتے ہیں. تو اللہ کو عرض کرو ایک وجود لامحدود، توانا، قدرت مند، عالم، سمیع، بصیر، اور جتنے صفات ہے وہ ان صفات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ معبود ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. توجہ نہیں؟ لیکن شبہ ڈالنا کہ میں نے کسی کو ہاتھ لگا لیا کہ تم اس کی عبادت کرو، یار یہ کیا بات ہے یار. میں تو عبادت کی معنی کر دو نا. کسی چیز کی بھی حدود ہوتے ہیں، یعنی توحید کی بھی حد بندی کر دو، کہہ دو او یہ شرک ہے، اس کی بھی حد بندی کر دو. عبادت کی حد بندی کر دو، اور اس کے بعد عرض کر رہا ہوں دوسرا اس کی بھی حد بند کر دو. محبت کے اظہار کا بھی حد بندی کر دو، تو معلوم ہو جائے کہ یہ چومنا جو ہے عبادت ہے، یہ چومنا جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے. تو بولے یا محض چومنے کی وجہ سے ہم پر یہ کہہ دو کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. پتہ نہیں میں آپ کو زحمت دے چکا. تو عرض کر رہا ہوں ماہ رمضان میں لعلکم تتقون، یہ عرض کر رہا ہوں. پھر تتقون کی معنی بھی کروں گا تو پھر بہت ٹائم ہو گیا، اب میں زیادہ نہیں بولتا، درست ہے، تاکہ تم ایک اچھے بھلے متقی بن جاؤ. تم پر روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، میں جانتا ہوں تیری دعا کیسے کروں، تم اچھا بھلا کیسے بنے گا. میں نے روزہ فرض کیا تاکہ متقی بن جا. اور یہ متقی بن جاؤں، کیا بن جاؤں گا؟ توجہ یا نہیں؟ اب عشق امام حسین میں اگر پیادہ جاتے ہو، پاؤں میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے. توجہ یا نہیں ہے؟ مشی پہ جاتے ہیں نا کربلا، وہ عشق امام حسین میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تب بھی وہ سفر عشق میں جاتے ہیں. وہ ان کو کچھ برا نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی. اسی طرح سے تمہارا ٹارگیٹ اللہ نے بیان لعلکم تتقون، تم پر ایک تقوی کے درجے پہ تم پہنچ جاؤ. تمہارے لیے روزہ، تمہاری دوا میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں کہ تیری دوا کون سی ہے. تو کتب علیکم الصیام، ہاں تم پر روزہ فرض ہے تاکہ تم یہ زحمتیں تمہارے لیے ہیچ ہو جائے. کیوں ہیچ ہو جائے؟ اس لیے کہ تم کو تقوی کے درجے پہ جانا ہے. تمہارا ٹارگیٹ بہت اونچا ہے، تو جب تم ٹارگیٹ ہوتے تو کوئی چیز نہیں تمہارے پاس. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پہ ایمان رکھنے کے لیے فقط اس کو ایک ماننا، اس کو خالق ماننا، اور یہ کہنا کہ مانتا ہوں اور نہ ہو رہے توحید اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو تمام جہات سے، تمام صفات سے اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا توحید جا کے بنتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، جتنا مجھے سمجھ میں آئے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت زحمت دی میں آپ لوگوں کو، میں شکر گزار ہوں برادران امامیہ کا، خصوصاً برادر قیصر، برادر سہیل، برادر شبیر بھائی، ان کا کہ انہوں نے زحمت کی. اور اس کی طرف یہ ہماری ٹیم جو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کر کے اور نشر کر کے دوستوں کو پہنچا رہی ہے، ان دوستوں کا بھی جو باتیں سن رہے ہیں میری الٹی سیدھی، اگر کوئی ناگوار بات ہو تو معذرت کرتا ہوں. میں تمام کا شکر گزار ہوں. میرے پاس تو کوئی علم نہیں ایسا. اگر سننے والے اور دیکھنے والے حضرات اور آپ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے میرے پاس ایک فاتحہ پڑھ دے ہمارے مرحومین تمام کے لیے، تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. اللہم